آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی پسندیدہ نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور در سمین میں سے ایک بہت خوبصورت کلام کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں ہم۔ کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا۔ ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف، جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا۔ شور کیسا ہے تیرے کوچے میں لے جلدی خبر، خون نہ ہو جائے کسی دیوانہ مجنوار کا۔ بہت پیارا کلام، آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا۔ چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، کیونکہ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا۔ اس بہار حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے، مت کرو کچھ ذکر ہم سے ترک یا تاتار کا۔ ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف، جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا۔ چشمہ خورشید میں موجیں تیری مشہود ہیں، ہر ستارے میں تماشا ہے تیری چمکار کا۔ بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے در سمین میں سے، اور اب وقت ہوا چاہتا ہے نعتیہ کلام سننے کا۔ آج کلام ہوگا کلام طاہر میں سے۔ چند اشعار ہم آپ کو سناتے چلیں۔ گلشن میں پھول، باغوں میں پھل آپ کے لیے،
گلشن میں پھول باغوں میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے۔ میری بھی آرزو ہے اجازت ملے تو میں اشکوں سے ایک پروں غزل آپ کے لیے، ان آنسوؤں کو چرنوں پہ گرنے کا اذن ہو، آنکھوں میں جو رہے ہیں مچل آپ کے لیے۔ بہت پیارا نعتیہ کلام، آئیے مصور احمد صاحب کی آواز میں سنتے ہیں۔ گلشن میں پھول باغ میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے۔ گلشن میں پھول باغ میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے۔ میری بھی آرزو ہے اجازت ملے تو میں اشکوں سے ایک پرو غزل آپ کے لیے۔ میری بھی آرزو ہے اجازت ملے تو میں اشکوں سے ایک پرو غزل آپ کے لیے۔ گلشن میں پھول باغ میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے۔ ان آنسوؤں کو چرنوں پہ گرنے کا اذن ہو، آنکھوں میں جو رہے ہیں مچل آپ کے لیے، ان آنسوؤں کو چرنوں پہ گرنے کا اذن ہو، آنکھوں میں جو رہے ہیں مچل آپ کے لیے۔ کیا ہی خوبصورت کلام کلام طاہر میں سے ہم سن رہے تھے۔ آواز تھی محترم مصور احمد صاحب کی۔ چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں۔ ایک گاؤں ہے جو کہ تحصیل پسرور میں ہے اور وہاں ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں محترمہ نائلہ صاحبہ، آپ کا بے حد شکریہ۔ نگر پارکر پاکستان میں محترم ریاض احمد صاحب، آپ کی طرف سے باقاعدگی سے ہمیں پیغامات ملتے رہتے ہیں۔ محترمہ فضیلت عمران صاحبہ اور محترمہ صوفیہ عمران صاحبہ، آپ کا بھی پیغام مل گیا ہے۔ آپ نے سب نے کہا پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ دیں۔ آپ کے لیے ہم محترم پروفیسر عبدالصمد قریشی صاحب کا کلام اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد آپ سب کی فرمائش پہ لگا رہے ہیں۔
اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد۔ اس ارمغان زیست کا ارماں تمہیں تو ہو، اہل وفا کے پیار کا سامان تمہیں تو ہو، اس ارمغان زیست کا ارماں تمہیں تو ہو، اہل وفا کے پیار کا سامان تمہیں تو ہو، آقا سبھی کے درد کا درمان تمہیں تو ہو، آقا سبھی کے درد کا درمان تمہیں تو ہو، تم ہو ہمارے دل برو دلدار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد۔ سر پر محبتوں کا یہ سایہ رہے صدا، ابر کرم یہ پیار کا چھایا رہے صدا، ہر دل میں حسن یار سمایا رہے صدا، ہر دل میں حسن یار سمایا رہے صدا، روشن حسین چہرہ انوار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد۔ اٹھتے رہے وفاؤں کی راہوں پہ یہ قدم، چلتے رہے تمہاری قیادت میں دم بدم، اٹھتے رہے وفاؤں کی راہوں پہ یہ قدم، چلتے رہے تمہاری قیادت میں دم بدم، روکے ہمارے جذبوں کو کس میں ہے ایسا دم، روکے ہمارے جذبوں کو کس میں ہے ایسا دم، دل کہہ رہا ہے اے میرے سردار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد، اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد۔ اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد۔ ابھی ہم یہ بہت پیارا کلام محترم عبدالصمد قریشی صاحب کا سن رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم اگلی نظم کی طرف بڑھیں، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ نیپال سے ایک دوست ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں نیپال میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سمین احمد صاحب، ہم آپ کو پروگرام انتخاب سخن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیشہ بہت سال ہو گئے ہمیں آپ کی طرف سے پیغامات ملتے ہیں اور آج پہلی مرتبہ آپ سے بات ہو رہی ہے۔ فرمائیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ جزاک اللہ بھائی۔ سب سے پہلے تو خاکسار سیدنا حضرت انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کی خدمت اقدس میں محبت بھرا السلام علیکم کا تحفہ پیش کرتا ہے۔ اسی طرح سے انتخاب سخن کی پوری ٹیم کو بھی دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ عرض ہے۔
الحمدللہ نیپال میں MTA کے سارے پروگرام ہم سب بچے بڑے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. خاص طور پر سیدنا حضور انور کا خطبہ جمعہ اور پروگرام انتخاب سخن اور رائے ہوتا ہمیں ہفتہ بھر انتظار رہتا ہے. خاکسار کے 4 بچے ہیں، رفیقہ خاتون اور صدیقہ خاتون، جو کہ ٹرپلیٹس ہیں، ایک ساتھ ہی پیدا ہوئی تھی. اسی طرح سے ایک بیٹا ہے جس کا نام وسیم محمد ہے. اس وقت ہم سارے بیٹھ کر ایک ساتھ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سب بچے حضور انور کو دل کی گہرائیوں سے محبت بھرا سلام پیش کر رہے ہیں. انتخاب سخن کی ہم ٹیم کا بہت شکر گزار ہیں کہ بہت اور بہت تو آج کی ہماری خواہش ہے. سمین صاحب فرمائیے، نیپال کے کون سے شہر سے ہیں اور کون سی نظم سننا چاہ رہے ہیں؟ مشہور شہر پوکھرا میں آج کے لیے ہماری درخواست ہے مولا تیری ذات کا یہ نظم ہمارے لیے لے کر دیا تو بہت شکریہ محترم سمین صاحب. مربی سلسلہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. اور آئیے ہم نظم سنتے ہیں، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام. روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام. روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام. بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام. بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام. روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام. بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام. ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا، ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا. یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام. یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام. بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام. بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام. کیا ہی خوبصورت کلام محترم چودھری محمد علی مستر صاحب کا لکھا ہوا ہم سن رہے تھے محترم عمر شریف صاحب کی آواز میں.
चंद एक पैगामात शामिल करते चलें। मोहतरमा ज़रका मुबशर साहिबा, अभी आपका पैगाम मिला है। मोहतरम असगर अहमद सिंधु साहब हाइडलबर्ग से आपका पैगाम अभी अभी मिला। इंडिया में मोहतरम हामिदुल्लाह गौरी साहब, आपका भी पैगाम मिला है। आप सब ने जो बातें लिखी होती हैं प्यारे हुजूर से मुतालिक, दुआएं और मोहब्बत भरे सलाम, यकीनन वो पढ़ के दिल बहुत खुश होता है। ताहम वक्त की कमी के बायस हम वो सारे पैगामात नहीं पढ़ सकते। आपके लिए हम नज़्म लगा रहे हैं, तेरा फूल फूल चेहरा मैं सदा बहार देखूं। आइए सुनते हैं। तेरा फूल फूल चेहरा मैं सदा बहार देखूं, वो घड़ी कभी ना आए तुझे बेकरार देखूं। तेरा फूल फूल चेहरा मैं सदा बहार देखूं, वो घड़ी कभी ना आए तुझे बेकरार देखूं। ऐ मकीन दिल तुझी से है जहान दिल की रौनक, ऐ मकीन दिल तुझी से है जहान दिल की रौनक, है दुआए दिल ये तुझको बाबर गुबार देखूं। तेरा फूल फूल चेहरा मैं सदा बहार देखूं, वो घड़ी कभी ना आए तुझे बेकरार देखूं। तेरी दीद से सवा हो मेरा शौक दीद हर पल, तेरी दीद से सवा हो मेरा शौक दीद हर पल, कहे चश्मे नम चल के तुझे बार बार देखूं। तेरा फूल फूल चेहरा मैं सदा बहार देखूं, वो घड़ी कभी ना आए तुझे बेकरार देखूं। शब हिज्र में तू आखिर आएगा चांद बनकर, पै दिल बरा मैं कब तक रहे इंतजार देखूं। शब हिज्र में तू आखिर आएगा चांद बनकर, पैदल बरा मैं कब तक रहे इंतजार देखूं। तेरा फूल फूल चेहरा मैं सदा बहार देखूं, वो घड़ी कभी ना आए तुझे बेकरार देखूं। वो घड़ी कभी ना आए तुझे बेकरार देखूं। मोहतरम ज़ियाउल्लाह मुबशर साहब का खूबसूरत कलाम मोहम्मद इस्मतुल्लाह साहब की आवाज़ में चंद एक पैगामात शामिल करते चलें। रावलपिंडी में हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं मोहतरम अफजल अहमद मलिक साहब और मोहतरम बिलाल मलिक साहब, आपका बेहद शुक्रिया। कश्मीर में हमारे बहुत प्यारे मोहतरम आमिर शरीफ साहब, आपका पैगाम मिल गया है। और कनाडा में मोहतरम अब्दुर्रहमान नासिर साहब, मोहतरमा आतिया नासिर साहिबा और मोहतरमा माइदा नासिर साहिबा, आपका भी पैगाम हम तक पहुंच गया है। और हमें बताया गया है हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं मलेशिया से, मोहतरम सगीर अहमद साहब। आइए बात करते हैं सगीर अहमद साहब से। अस्सलामु अलैकुम।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صغیر احمد صاحب، فرمائیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، میرا نام صغیر احمد ہے، خاکسار ایشیا سلائیں گور بکت سنتوش سے بات کر رہا ہے۔ سب سے پہلے میری اور میری فیملی کی طرف سے میرا بیٹا عثمان احمد جو کہ وقف نو کی بابت تحریک میں شامل ہے، اور بردر ان لا عبد الماجد اور ان کی فیملی کی طرف سے پیارے حضور کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ پیش کرنے کا۔ اسی طرح فیملی اور بردر ان لا سب اکٹھے مل کے ایم ٹی اے شوق سے بطور خاص پیارے انور کا خطبہ جمعہ لائیو اور انتخاب سخن سب اکٹھے کے دیکھتے ہیں، اور سب کی طرف سے نظم معائش ہے یارو مسیح وقت کی تھی جن کی انتظار۔ جی صغیر صاحب، ابھی ہم یہ نظم آپ کی فرمائش پہ ضرور سنیں گے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ کی اپنی آواز بھی بہت اچھی ہے، اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو ہمیں 2-3 اشعار سنائیے۔ میں بھی خدا اور سازوں عیب پوشو کردگار اے میرے پیارے میرے محسن پروردگار اسمعوا صوت السماء جاء المسیح جاء المسیح اذ بشنو ازمی آمد امام کامگار اس زمان کے بعد آئی ہے ٹھنڈی پھر خدا جانے کے یہ دن یہ بہار۔ بہت شکریہ محترم صغیر احمد صاحب، ملیشیا سے آپ سے بات ہو رہی تھی۔ صغیر صاحب، آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، لیکن سگنل کچھ ٹھیک نہیں تھا، جس کی وجہ سے آواز اس طرح ہم تک نہیں پہنچ سکی۔ لیکن آپ یہ کام کریے گا، یہ تینوں اشعار آپ ریکارڈ کروا کے ہمیں آڈیو کی صورت میں بھجوائیے گا، تاکہ ہم اچھے طریقے سے اپنے ناظرین کو یہ سنا سکیں۔ آپ کی فرمائش پہ ہم نظم سنیں گے، یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کے انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے وہ، ایام سعد ان کے بسرعت گزر گئے۔
یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے، آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا، صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے، یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے، وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوب خشک، پڑتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے، یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے، پل بھر میں میل سینکڑوں برسوں کی دھل گئی، صدیوں کے بگڑے ایک نظر سے سدھر گئے، یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے، یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ کلام میں محمود میں سے چند ایک پیغامات شامل کرتے چلے۔ محترمہ نصرت بٹی صاحبہ کینیڈا سے، اور سیرا لیون سے نبیلہ نور صاحبہ، فارس محمود صاحب، فاتح احمد صاحب، آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ آپ سب کا کہنا ہے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں ہمارا نام لے کے السلام علیکم کہا جائے۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے، نظم ہے سیدی مرشدی تو سلامت رہے، مولانا شمشاد احمد قمر صاحب کا خوبصورت کلام۔ فرمائش کرنے والوں میں محترم فرقان احمد صاحب آسٹریلیا سے، ثنا فرید صاحبہ روا سے شامل ہیں۔ آئیے بہت پیارا کلام سنتے ہیں۔ سیدی مرشدی تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، تیرے دکھ اور غم ہنس کے جھیلیں گے ہم، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، سیدی مرشدی تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، تیرے دکھ اور غم ہنس کے جھیلیں گے ہم، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، دھوپ ہو چاؤ ہو اقتدا میں تیری، ہم رکیں گے نہیں، ہم رکیں گے نہیں، ظلم کے سامنے سر یہ کٹ جائیں گے، پر جھکیں گے نہیں، پر جھکیں گے نہیں، ایک خدا کے سوا غیر کے سامنے ہاتھ اٹھیں گے نہیں، ہاتھ اٹھیں گے نہیں، کوئی شکوہ نہیں
ہوٹھ سی لیں گے ہم کوئی شکوہ نہیں، ہوٹھ سی لیں گے ہم، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے سیدی مرشدی، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، تیرے دکھ اور غم ہنس کے جھیلیں گے ہم، تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ عرض لاہور کی سجدگاہوں سے اٹھتے فغاں کی قسم، ہاں فغاں کی قسم، شہیدوں کے خونوں سے لکھی ہوئی داستاں کی قسم، داستاں کی قسم، آخری وقت میں ان کے ہونٹوں سے نکلی عزا کی قسم، ہاں عزا کی قسم، سجدہ گاہیں یہ آباد رکھیں گے ہم، سجدہ گاہیں یہ آباد رکھیں گے ہم، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے سیدی مرشدی، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، تیرے دکھ اور غم ہنس کے جھیلیں گے ہم، تو سلامت رہے تا قیامت رہے سیدی مرشدی، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، تا قیامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ آمین آمین ثم آمین۔ مولانا شمشاد احمد قمر صاحب نے سب احمدیوں کے دل کی آواز جو ہے وہ اس ایک نظم میں سمودی ہے۔ چند ایک پیغامات شامل کرتے چلے۔ محترم ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب، ابھی آپ کا پیغام مل گیا ہے۔ محترمہ شگفتہ العزیز صاحبہ کینیڈا میں ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں، آپ کا بے حد شکریہ۔ اور ضلع گجراوالا ایک جگہ کا ہے، وہاں پہ ایک جگہ ہے شافیہ ذیشان صاحبہ، ساریہ ذیشان صاحبہ اور ناجیہ ذیشان صاحبہ، آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ بعض ناظرین جو ہیں وہ ہم سے تھوڑا سا ناراض ہوتے ہیں کہ ہم ان کے گاؤں کا، شہر کا پورا نام کیوں نہیں لیتے، اور اس کے لیے ہم نے بہرحال بتایا ہوا ہے کہ ہم صرف شہر کا نام لے دیتے ہیں، ملک کا نام دے دیتے ہیں بعض اوقات۔ تو اس وقت مجھے بتایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں جرمنی سے، محترم محمد افضل صاحب۔ آئیے ہم محترم محمد افضل صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد افضل صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی، سب سے پہلے تو میں آج MTA انٹرنیشنل کے ذریعے ملنے والے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی طرف سے، اپنی بیگم کی طرف سے، میری 4 بیٹیاں ہیں، سائرہ، دانیہ، باسمہ اور زینب، اور پھر والد صاحب جو کینیڈا میں مقیم ہیں پروفیسر محمد اسلم صابر صاحب، ان کی طرف سے پیارے آقا کی خدمت میں محبت بھرا سلام پہنچانا چاہتا ہوں۔ پھر MTA کے ذریعے پیارے آقا کے جو خطبات جمعہ اور دوسرے MTA پروگرام، ان سے جو ہم استفادہ کرتے ہیں، اس کا بھی بہت مشکور ہوں کہ MTA نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہوا ہے۔ پھر ہفتہ وار جو انتخاب سخن کا بہترین اور بہت ہی پسند کیا جانے والا پروگرام ہے، اس سے بھی ہم خوب انجوائے کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں میرے دل میں پہلے ایک نظم کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن اس وقت اگر آپ کے لیے ممکن ہو، وہ جو بدر کے مقام پہ ایک نظم لکھی گئی ہے غالباً آصف طارق صاحب کی طرف سے، کہ اس کو بھولنا نہیں، اگر آپ کے پاس وہ موجود ہو تو آپ اگر چلا دیں تو ہمیں خوشی ہوگی۔ محمد افضل صاحب، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، آپ کا بے حد شکریہ، اور آپ نے جو نظم کہی ہے وہ بالکل ہمارے پاس موجود ہے، کبھی بھی بدر کے حالات کو نہیں بھولو۔ محترم آصف محمود باسی صاحب کا کلام، آئیے آپ کی فرمائش پہ ابھی سنتے ہیں۔ ہوا ہے اہل محبت
کو امتحان دل پیش ہوا ہے، مشت بھر افراد کو جہاں دل پیش ہے، اہل درد کو پھر تیر اور کمان در پیش، خوشا نصیب کے ہے میرے کارواں در پیش، وہی ہے ڈھال سو اس ڈھال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، پھر آج مد مقابل ہے اہل جاہ حشم، اٹھائے ہیں وہی کبر و غرور کا پرچم، نصیب ان کو سبھی فیصلوں کے لو قلم، یہاں پہ چال کوئی ہے تو بس ثبات قدم، یہی ہے چال تو اس چال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، امیر اہل وفا پھر ہوا ہے سجدہ ریز، جو سجدگاہ سے اٹھی صدائے لرزاں خیز، تو دیکھ لینا کہ ہوگی وہ انقلاب انگیز، ستم کرو وہ دعائیں مثل تیغ تیز، سو اپنے گرد بچھے جال کو نہیں بھولو، سو اپنے گرد بچھے جال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو، کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم آصف محمود باسط صاحب کا لکھا ہوا۔ بہت سے پیغامات آ رہے ہیں، چند نام ہم شامل کرتے چلے۔ محترم طارق محمود صاحب کینیڈا سے، اور یو کے سے محترم انس احمد صاحب اور سعدیہ انس صاحبہ، آپ کے پیغامات بھی مل گئے ہیں۔ جو یو کے احباب ہیں ان کی ایک بہت لمبی فہرست ہوتی ہے، اور ان کا کہنا ہوتا ہے کہ آپ دور دراز کے ممالک کے لوگوں کے نام لے رہے ہوتے ہیں، یو کے والوں کو آپ بھول جاتے ہیں۔ ہر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے جو قریب ہوتے ہیں ان کا نام رہ جاتا ہے۔ اگلی نظم بعد از خدا بعشق محمد مخمرم، محترم فاروق محمود صاحب کا لکھا ہوا کلام، محترم محمد عصمت اللہ صاحب کی آواز میں۔ فرمائش کرنے والوں میں محترم محمد اکبر صاحب کشمیر سے، محترم محمد علی نعیم صاحب۔ آئیے آپ کی فرمائش پہ یہ بہت پیارا کلام سنتے ہیں۔ توفیق دے خدا مجھے، لکھوں میں اس کی نعت۔ توفیق دے
خدا مجھے لکھوں میں اس کی نعت، آمد سے جس کی ختم ہوئی ایک طویل رات، ہے اس جہاں کی دھوپ میں چھاؤں اسی کی ذات، ابرِ کرم تھی ہونٹوں سے نکلی جو کوئی بات، جس کے خدا نے عرش پہ لہرا دیے علم، جس کے خدا نے عرش پہ لہرا دیے علم، بعد از خدا بعشق محمد مخمرم، بعد از خدا بعشق محمد مخمرم، میں کس طرح سے عشق کا دعویٰ کروں حضور، میں کس طرح سے عشق کا دعویٰ کروں حضور، دل تو گناہ کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہے چور، ایک مشت خاک ہو کے بھی مانگوں تمہارا نور، اے حسن لازوال تیرے قرب کا سرور، کہتی رہے زبان میری، لکھتا رہے قلم، بعد از خدا بعشق محمد مخمرم، بعد از خدا بعشق محمد مخمرم۔ کیا ہی خوبصورت نعتیہ کلام محترم فاروق محمود صاحب کا لکھا ہوا ہم سن رہے تھے محمد عصمت اللہ صاحب کی آواز میں۔ اور ناظرین، چونکہ 27 مئی یوم خلافت بہت قریب ہے، اس حوالے سے بھی آپ سب کے بہت سے مبارکباد کے بھی پیغامات ہیں، اور اس حوالے سے نظم سننے کے لیے ایک نظم کی فرمائش آئی ہے، آؤ اس سے ملیں۔ اور پیغامات بھجوانے والوں میں محترمہ مغفورہ رانجھا صاحبہ، محترمہ سمینہ مبشر صاحبہ، محترمہ صفورہ صدیقی صاحبہ بھی شامل ہیں۔ آئیے سنتے ہیں آؤ اس سے ملیں۔ آؤ اس سے ملیں، 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 آؤ اس سے ملیں،
جس کو ملنے سے روح جگمگانے لگے، دل دھڑکنے لگے گنگنانے لگے، جس کو ملنے سے روح جگمگانے لگے، دل دھڑکنے لگے گنگنانے لگے، چشم ویران پھر جھلملانے لگے، اپنے ہاتھوں سے خوشبو سی آنے لگے، اپنے ہاتھوں سے خوشبو سی آنے لگے، آؤ اس سے ملے، آؤ اس سے ملے، آؤ اس سے ملے، آؤ اس سے ملے، جس کے لہجے میں لذت ہے ایمان کی، جس کی باتوں میں خوشبو ہے آذان کی، جس کا ہر پل ثنا رب رحمان کی، جس کا ہر بول تفسیر قرآن کے، جس کا ہر بول تفسیر قرآن کی، آؤ اس سے ملے، آؤ اس سے ملے، آؤ اس سے ملے، آؤ اس سے ملے، جو کہے بس جیو تو خدا کے لیے، جو کہے بس جیو تو خدا کے لیے، ہر عمل ہو خدا کی رضا کے لیے، سید الانبیاء مصطفیٰ کے لیے، وقف ہو جائے سارے دعا کے لیے، وقف ہو جائے سارے دعا کے لیے، آؤ اس سے ملے، 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 جس کا دستے دعا ایک اعجاز ہے، اب زمین پہ خدا کی جو آواز ہے، جس کا دھیما سا اپنا ہی انداز ہے، جس کو ملنا سعادت ہے اعزاز ہے، جس کو ملنا سعادت ہے اعزاز ہے، آؤ اس سے ملے، 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 آؤ اس سے ملیں، آؤ اس سے ملیں۔ برکات خلافت کے حوالے سے ہم یہ نظم سن رہے تھے محترم عمر شریف صاحب، رانا محمود الحسن صاحب اور آپ کے ساتھیوں کی آواز میں۔ چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں۔ کراچی سے محترم طارق انجم صاحب، آپ کا پیغام مل گیا ہے۔ کینیڈا سے محترم مبین صاحب، محترمہ طیبہ صاحبہ، محترمہ کائنات صاحبہ اور شاہزیب صاحب، اور ایک اور لمبی فہرست کینیڈا سے۔ آپ سب کے لیے ہم نظم سنیں گے، خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی۔ خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، جب آتی ہے تو پھر عالم، جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے، خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خسے راہ کو اڑاتی ہے، وہ بنتی ہے ہوا
سے راہ کو اڑاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالف کو جلاتی ہے، خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے، کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہے، کبھی ہو کر وہ پانی ان پہ ایک طوفان لاتی ہے، کبھی ہو کر وہ پانی ان پہ ایک طوفان لاتی ہے، خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے در سمین میں سے، آواز تھی محترم بلال راجہ صاحب کی۔ وقت تھوڑا ہے آخری نظم کے لیے۔ مبارکہ کوثر صاحبہ، ہبت الشافی صاحبہ، مشعل مقصود صاحبہ اور عافیہ بشرا صاحبہ، آپ کے پیغامات مل گئے ہیں۔ نظم سنتے ہیں، قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا۔ فضائے غم میں سکینت کے ابر لاتا ہے، دلوں کی کھیتیوں میں تمکنت اگاتا ہے، وہ اپنے نور سے ایک شکل سے بناتا ہے، دلوں پہ مہر اطاعت وہی لگاتا ہے، وہ اپنا فیصلہ دنیا کو پھر سناتا ہے، قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے، قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے، قسم خدا کی یہ دنیا کی بس کی بات نہیں، قسم خدا کی یہ دنیا کے بس کی بات نہیں، قسم خدا کی زمانے کا اس میں ہاتھ نہیں، قسم خدا کی کوئی انتخاب ذات نہیں، قسم خدا کی کوئی جیت کوئی مات نہیں، نہ اہل زر کا نہ
دنیا کا کوئی کام ہے یہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ، پیغامات بھجوانے کا شکریہ. خدا نے چاہا اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے. انتخاب سخن، انتخاب سخن.